بسم الله الرحمن الرحيم. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس. قال: أجل. قال: ثم خاض القوم في ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. رواہ احمد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر غسل کرنے کی تری تھی. ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس وقت آپ کو بہت خوش دیکھتے ہیں. فرمایا کہ ہاں. راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد لوگوں میں دولت مندی کی گفتگو شروع ہو گئی کہ وہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی باتیں سن کے فرمایا: جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اس کے لیے دولت مندی بری چیز نہیں ہے، اور متقی کے لیے صحت دولت سے بہتر ہے، اور خوش دلی اور خوشحالی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ آپ حضرات نے جو حدیث سنی ہے، یہ یہاں پر بیان کرنے میں تو ایک عمومی سی بات ہے، لیکن حدیث کی ایک بڑی زبردست تاریخ ہے. جو حضرات اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ تدوین حدیث حضرت مناظر احسن گیلانی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، تو ان کی کتاب ہے بڑی خوبصورت تدوین حدیث کے نام سے، کہ حدیث کس طریقے سے مدون ہوئی، حدیث کس طریقے سے جمع ہوئی. بہت موٹی کتاب ہے، یعنی سمجھ لیں 500-700 صفحات پہ مشتمل ہے وہ کتاب. اس کے اندر انہوں نے ابتدا سے بتایا کہ حدیث مدون کیسے ہوئی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے اللہ کے نبی سے حدیث سنی اور اس کو لکھ لی، لیکن اس کے درمیان ایک 14 جنریشنز گزر چکی ہیں، اور اس کے بعد وہ حدیث پہنچی ہے. وہ جنریشن کیا تھی، ان کا مزاج کیا تھا، پھر مزاج کیسے تبدیل ہوئے. اس زمانے میں لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، کوئی لکھا ہی نہیں کرتا تھا، سب لوگ زبانی یاد کرتے تھے، اور ایسے لوگ تھے کہ ان کو ایک دفعہ سننے سے سب کچھ یاد ہو جاتا تھا. اس لیے کہ فوکس چونکہ صرف یاد کرنے کی طرف تھا، تو لکھنا ان کے نزدیک عیب تھا. یعنی جو لکھتا تھا تو اس کو کہتے تھے یہ تو بیوقوف آدمی یہ لکھتا ہے. جیسے ہمارے زمانے میں کوئی کہے کہ بھی میں تو یاد کرتا ہوں، سن کے یاد کر لیتا تو ہم کہیں گے یار یہ تو پاگل آدمی ہے، کیسے یاد رہتا ہے انسان کو ہر چیز. تو بس ایسے ہی اس زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ لوگ لکھنے کو عیب سمجھتے تھے. تو حدیث سینہ در سینہ منتقل ہوئی. امام بخاری 256 ہجری میں آئے ہیں، جنہوں نے امام بخاری نے بخاری شریف لکھی 256 ہجری، 256 سال کے بعد وہ کتاب لکھی گئی. تو وہ علم سند سے چلتا تھا. ان میں بعض روایات ایسی ہیں کہ جن روایات کو مسلسلات کا درجہ ہے، کسی کو متواتر کا درجہ ہے، کسی کو مشہورہ کا درجہ ہے. کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں پوری کیفیت بیان کی ہے. یہ روایت بھی ان میں سے ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور اللہ کے نبی کے سر پر پانی کا اثر تھا، اور پھر اس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو یہ روایات ایسی ہے کہ اس سارے منظر کو بھی بیان کرتی ہے. آپ دیکھیں پیچھے جو روایت گزری ہیں، آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دانا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. لیکن یہ روایت مختلف ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کا عمل بھی ذکر کیا، کیفیت بھی ذکر کی. جیسے ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ٹیک لگا کے فرمائی اور کچھ باتیں ٹیک ہٹا کے فرمائی. ایسے ہی ہم 10 محرم کو ہم مدینہ شریف میں تھے، تو وہاں پر ایک شیخ ہیں بہت بڑے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے ہمیں مسلسلات کا درس دیا. مسلسلات میں یہ ہوتا ہے کہ چند باتیں ہیں، اللہ کے نبی نے وہ بات فرمائی اور اس کے بعد سامنے والوں کو کھجور پیش کی. تو اب جو سننے والا ہے وہ اس نے بھی وہی روایت سنائی اور
اور ویسے ہی کھجور پیش کی جیسے اللہ کے نبی نے پیش کی تھی۔ پھر اس طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک روایت ایسی سنائی، ایک بات فرمائی، اس کے بعد پانی پیش فرمایا، پانی دیا، آپ نے سب کو کہا کہ پانی پی لو تو سب نے پانی پیا۔ ایسے ہی بعض روایت ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ سر پہ رکھا، سر سے اوپر ہاتھ اٹھایا اور سر سے اوپر ہاتھ اٹھا کے آپ نے ایک بات فرمائی، انگلی بند کر لی، پھر دوسری بات فرمائی یہ والی انگلی بند، پھر تیسری بات یہ والی، پھر چوتھی بات یہ والی، اور پھر پانچویں بات اس طریقے سے انگوٹھا بند کیا۔ یہ روایت آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 10 محرم کو حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم دوپہر ظہر کی اذان اور ظہر کی نماز کے درمیان تقریباً وہاں پر آدھا پون گھنٹہ دیا جاتا ہے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب یہ سند دیتے ہیں اور یہ روایات سناتے ہیں، اور پاکستان میں بہت کم لوگوں کو، تقریباً سب کو ہوتی ہے لیکن اس کا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن ہمارے دارالعلوم کراچی کے اندر اس کا بطور خاص اہتمام ہوتا ہے کہ 10 محرم کو اس کی سند دی، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کا درس دیتے ہیں اور جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو سند بھی دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسی روایات میں ہے کہ جس روایت میں اللہ کے نبی کی حیت کا ذکر بھی فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ ساری باتوں کا خلاصہ کہ لا بأس بالغنا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے مالداری کوئی نقصان دہ نہیں ہے، یعنی مالداری اس کو اللہ سے غافل نہیں کرے گی، بلکہ مالداری اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کا واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، بڑے امیر تھے، مال و دولت رکھتے تھے، تو ایک طالب علم وہاں پہنچا، اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو مال و دولت بہت ہے، چنانچہ وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور دل میں یہ محاورہ پڑا کہ نمبر دانس کے دنیا دوست دارت، وہ شخص اللہ والا ہو نہیں سکتا کہ جس کے پاس مال و دولت ہو۔ تو وہ چلا گیا۔ اگلے دن اس نے خواب دیکھا کہ میدان حشر لگا ہے، اس طالب علم کو لوگوں نے پکڑا ہے کہ ہمارے قرضے کے پیسے واپس کرو، اور اللہ رب العزت اس کو قرضے کی وجہ سے جہنم میں ڈالنے والے ہیں۔ تو وہی بزرگ آئے گھوڑے پر سوار، اور گھوڑے پر سوار اترے اور ان لوگوں کا قرضہ ادا کیا، ادا کرنے کے بعد کہا کہ طالب علم کو تنگ نہیں کیا کرو، اور یوں کہہ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو طالب علم صبح اٹھا، شرمندہ ہوا، بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت معاف فرما دیں اور بیعت فرما لے۔ کہا نہیں میاں، پہلے بتاؤ کہ کل کیا کہا تھا؟ تو بہت اصرار کے بعد کہنے لگا کہ حضرت میں نے یہ کہا تھا کہ نہ مرد دانس کے دنیا دوست دارت، وہ مرد نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا کہ جو دنیا کو دوست رکھے۔ تو فرمایا کہ اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ لو کہ اگر دارت برائے دوست دارت، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں، اگر کسی اللہ والے کو اللہ دنیا دیتے ہیں، اگر کسی کو دیتے ہیں تو برائے دوست دارت، یعنی اللہ کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہی دیتے ہیں، یعنی نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو یہ تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مال کے آنے اور جانے سے کوئی دل کے اندر کوئی اثر نہ ہو۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔